بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جس شاعر کی شاعری ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کی ایک غزل ہے جو سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب میں شامل ہے۔ وہ یہ شاعر ہیں، اردو شاعری کا ایک مشہور نام احمد فراز، جن کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے کہ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ تو سیکنڈ ایئر اردو، احمد فراز شاعر، اور ان کی ایک غزل ہے جو انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس غزل کا ماخذ ہے اے عشق جنوں پیشہ۔ سب سے پہلے ہم احمد فراز کی زندگی تھوڑی سی پڑھتے ہیں، اور اپنے جو کتاب ہے اس کے باہر تھوڑی ان کی زندگی پڑھتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کی شاعری کو پڑھنے سے پہلے اس کی زندگی کو جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ ایک جو حصہ ہوتا ہے کسی بھی شاعر کی زندگی کا وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن کچھ جو چھپی ہوئی زندگی ہوتی ہے کسی بھی شاعر کی وہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات نہیں ہوتی۔ جیسے فراز ہیں، ان کی غزلیں تو بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے کئی اشعار ایسے ہیں جو لوگوں کی زبان پر ہر وقت جو ہے موجود رہتے ہیں، لیکن ایک حصہ ان کی زندگی کا جو چھپا ہوا ہے وہ نظم کے حوالے سے ہے کہ احمد فراز کی نظمیں بھی بہت مشہور ہوئیں، اور وہ نظمیں انہوں نے کیوں لکھی تو وہ آج ہم اس حالات زندگی کے پڑھنے کے بعد تھوڑا سا جانتے ہیں، تاکہ ہمیں آج کی غزل کا موضوع بھی پتہ چل جائے کہ اشعار کے اندر کیا بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ احمد فراز پیدائش 12 جنوری 1931، وفات 25 اگست 2008 کوہاٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید احمد شاہ، اردو اور فارسی میں ایم اے کیا۔ ایڈورڈ کالج پشاور میں تعلیم کے دوران ریڈیو پاکستان کے لیے فیچر لکھنے شروع کیے، تو اردو میں بھی ایم اے اور فارسی میں بھی ایم اے، اسی لیے ان کے جو شاعری ہے اس میں زیادہ تر آپ کو فارسی کی تراکیب نظر آئیں گی۔ ایک ان کی آسان شاعری ہے، اور نظم کے حوالے سے مشکل شاعری بھی ہے، کیونکہ یہ فارسی پر بھی ان کو عبور حاصل تھا، اس لیے ان کی شاعری کے اندر فارسی کی تراکیب بھی ہیں۔ جب ان کا پہلا شعری مجموعہ تنہا تنہا شائع ہوا اس وقت بی اے میں تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد ریڈیو سے علادہ ہو گئے اور یونیورسٹی میں لیکچرشپ اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران ان کا دوسرا مجموعہ درد آشوب چھپا، جس کو پاکستان رائٹرز گلڈ ایک ادارہ ہے اس کی جانب سے آدم جی ادبی ایوارڈ عطا کیا گیا۔ یہ آدم جی ایک گروپس ہے جو ادب کے وہ لوگ جن کے بڑا ایک کارنامہ ہوتا ہے ادب کے حساب سے، اور ادب کی دنیا کو لوگوں کے سامنے متعارف کرواتے ہیں، اور ان کارناموں کے صلے میں ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو آدم جی ادبی ایوارڈ ہے، یہ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کی ملازمت کے بعد پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ 1976 میں اکادمی ادبیات پاکستان ایک ادارہ ہے اس کے پہلے سربراہ بنے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ ان کو جنرل ضیاء کے دور میں مجبوراً جلاوطنی اختیار کرنی پڑی۔ یہ کیوں انہوں نے جلاوطنی اختیار کی، اور جنرل ضیاء الحق کا دور کون سا دور تھا؟ تو آپ نے دور پڑھا ہوگا مارشل لا کا دور، جنرل ضیاء الحق کا۔ تو احمد فراز جو ہیں وہ جمہوریت کے قائل تھے، مارشل لا کے خلاف تھے، اس وجہ سے ان کی جو ایک زندگی کا رخ ہے رومانوی حساب سے وہ غزلوں کے اندر نظر آتا ہے، جس کے اندر عشق اور حسن کی باتیں ہیں، محبوب کا تذکرہ ہے۔ لیکن ایک ان کا جو حصہ ہے شاعری کا وہ انقلابی شاعری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے فیض احمد فیض ہیں، اس کے بعد حبیب جالب کو اور احمد فراز کو اب انقلابی شاعر کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ انقلابی شاعری انہوں نے کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب مارشل لا لگا تو انہوں نے اپنی شاعری کا رخ جو ہے اس جانب موڑ دیا، جس کے اندر انہوں نے خوب مذمت بیان کی اور کھل کر بات کی کہ فوج ایک اعلیٰ ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فوج جب اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور سیاست میں آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے بیان کیا تھا اپنی شاعری کے اندر۔ اسی وجہ سے ایک نظم انہوں نے پڑھی محاصرہ، وہ انشاءاللہ میں نظم خود بھی پڑھوں گا، یہاں پر میں نے اپلوڈ بھی کی ہے، جو کہ خود آپ احمد فراز کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ تو وہ نظم پڑھنے کے سلے میں جیسے انہوں نے مشاعرے میں پڑھی تو فوج نے انہیں حراست میں لے لیا، اس کے بعد جلاوطن بھی ان کو کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ابھی آگے آئے گی بات کہ 1989 سے 1990 تک چیئرمین اکادمی پاکستان، 1991 سے 93 تک لوک ورثہ، 93 سے 2006 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن سے
ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. پوچھا گیا کیوں فارغ کیا آپ کو، تو بتایا کہ میں نے ایک ٹی وی پر انٹرویو دیا تھا فوج کے خلاف، اور فوج کے خلاف آپ نہ کہیں لیکن انہوں نے مارشل لا کے خلاف کہا ہے. فوج تو ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب وہ سیاست کے اندر آتا ہے تو اس کو قبول کئی لوگوں نے نہیں کیا، اور اس میں احمد فراز بھی شامل ہیں. تو کہا کہ میں نے ٹی وی انٹرویو دیا تھا، اس میں ایسی باتیں کی تھی مارشل لا کے خلاف، تو اس وجہ سے مجھے اس سے ملازمت سے ہٹا دیا گیا. احمد فراز نے 1966 میں آدم جی ادبی ایوارڈ، 1990 میں اباسین ایوارڈ، 1988 میں بھارت میں فراغ گورکھپوری ایوارڈ، اور ان کو اکیڈمی آف اردو لٹریچر کینیڈا نے بھی 1991 میں ایوارڈ دیا. بھارت میں نے 1992 میں ٹاٹا ایوارڈ بھی ملا. بھارت میں بھی یہ کافی مشہور شاعر ہیں، اور ابھی بھی ان کے جو ہیں وہ شعر جو ہیں وہ لوگوں کی زبان پر ہیں. انہوں نے متعدد ممالک کے دورے بھی کیے. ان کا کلام علی گڑھ یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور جامعہ ملیہ بھارت میں ان پر پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ لکھا گیا جس کا موضوع تھا احمد فراز کی غزل. باولپور میں بھی احمد فراز فن اور شخصیت کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کیا گیا. ان کی شاعری کے انگریزی، فرانسیسی، ہندی، یوگوسلاوی، روسی، جرمن، پنجابی میں تراجم بھی ہو چکے ہیں. احمد فراز جنہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت گزارا ہے، اور احمد فراز نے ایک زمانے میں فوج میں ملازمت کی کوشش بھی کی تھی. اپنی شاعری کے زمانے عروج میں فوج میں آمرانہ روش اور اس کے سیاسی کردار کے خلاف شعر کہنے کے سبب کافی شہرت بھی پائی. انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں اس کے خلاف نظمیں لکھیں جنہیں بہت شہرت ملی. مشاعروں میں کلام پڑھنے پر انہیں ملٹری حکومت نے حراست میں لیا، جس کے بعد احمد فراز کو خود ساختہ چلا وطنی بھی برداشت کرنی پڑی. تو یہ وہ دور ہے کہ جو بیان کیا جاتا نہیں ہے، وہ دور چھپا ہوا ہے. اور احمد فراز زیادہ تر کیونکہ غزل کے شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج کی غزل جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ویسی شاعری نہیں ہے جو ہم فراز کی شاعری پڑھتے ہیں. اس کے اندر ایک اسی طرح کا موضوع ہے جو آپ دیکھیں گے، اور اس لیے ان کی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور والی، اور اس کے خلاف جو نظمیں لکھیں اور اس کے خلاف کلام پڑھا، تو اس وجہ سے ان کو کافی شہرت بھی ملی. 2004 میں جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور صدارت میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا، لیکن 2 برس بعد ہی انہوں نے یہ تمغہ سرکاری پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا. اور کیونکہ یہ اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ جنرل ریٹائرڈ جو پرویز مشرف ہے اس نے بھی کیونکہ مارشل لا لگایا تھا تو مارشل لا کی یہ خلاف تھے، تو انہوں نے یہ ہلال امتیاز جو ایک بہت بڑا اعزاز تھا اس کو واپس کر دیا، کہا کہ آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں. احمد فراز نے کئی نظمیں بھی لکھیں جس کو عالمی سطح پر سراہا گیا، اور ان کی غزلیات کو بھی بہت زیادہ شہرت ملی ہے. مجموعہ کلام: تنہا تنہا درد آشوب، شب خون نیافت، میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، پس انداز موسم، اور سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں ہے، بودلہ غزل بہانہ کروں، جانا جانا اے عشق جنوں پیشہ. یہ آخری جو کتاب ہے یہی ہماری آج کی غزل جو ہے اس کا ماخذ بھی ہے. ہم اپنی غزل کو شروع کرنے سے پہلے جو کتاب کے اندر موجود ہے اس کو جاننے سے پہلے کچھ احمد فراز کے کچھ مشہور شعر پہلے پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے اشعار ہیں جو فراز کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں جو ان کے شعر نہیں ہیں. غالب کے ساتھ بھی ایسے کئی اشعار ہیں جو منسوب کر دیے گئے ہیں. اقبال کے ساتھ جیسے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، لیکن لوگوں سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں یہ اقبال کا شعر ہے، حالانکہ اقبال کا شعر نہیں ہے. اسی طرح بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کئی اشعار ہیں جو منسوب کر دیے گئے. اس طرح فراز کیونکہ اپنے اشعار کے اندر بہت زیادہ تخلص استعمال کرتے تھے، تو اس لیے بہت زیادہ ایسے اشعار ہیں کہ جو ان کے ساتھ جوڑ دیے گئے، ان کے اپنے شعر نہیں ہیں. جیسے ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں، فراز کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر. اب یہ شعر ان کا نہیں ہے، حالانکہ ان کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی شخصیات ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، تو لوگ بعض اوقات ایسا کوئی بھی نام کسی شاعر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اپنے شعر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ شعر جو ہے مشہور ہو جائے ان کے نام کی وجہ سے. تو ایک شعر جو یہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا شعر ہے، سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے. تو اس شعر میں شاعر اپنی شاعری کا آغاز مشہور شاعر احمد فراز کہتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد نے میرے بھائی کے لیے عید کے کپڑے لائے، جبکہ میرے لیے کمبل جیسا کرتا لے کر آئے جس پر میں نے یہ شعر پڑھا تھا. تو یہ پہلا شعر کہتے ہیں یہ میرا ہے. تو کچھ اور اشعار پڑھتے ہیں
جو فراز کے ہیں بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا، کہ تجھے اور کتنی محبتیں چاہیے، اب ماؤں نے تیرے اس تخلص پر، تیرے اس نام پر بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے آ، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ بہت ہی مشہور شعر ہے یہ۔ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے، اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں، اس زندگی میں اتنی فراغت کسے نصیب، اتنا نہ یا آ کہ تجھے بھول جائیں ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ بہت ہی خوبصورت غزل ہے یہ، اس کا ایک شعر ہے۔ اس کو جدا ہوئے بھی زمانہ بہت ہوا، اب کیا کہیں یہ قصہ پرانا بہت ہوا، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے، بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز، کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں، اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھائیں ہم، یہ بھی بہت ہے تجھ کو اگر بھول جائیں ہم، قربتیں لاکھ خوبصورت ہوں دوریوں میں بھی دلکشی ہے ابھی، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت غزل، اور بہت ہی زیادہ سننے جانے والی غزل اس کا یہ شعر ہے۔ تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے، عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، باولے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمعیں بھی بجھانے کے لیے آ، کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے تمام عمر کسی دوسرے کے گھر میں رہا، غم دنیا بھی غم جار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو، آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے، تیری باتیں ہی سنانے آئے دوست بھی دل ہی دکھانے آئے، گفتگو اچھی لگی ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا، میں کیا کروں میرے قاتل نہ چاہنے پر بھی تیرے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے، چلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا، سو آ گیا ہے تمہارا خیال ویسے ہی، عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا، اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے، نہ منزلوں کو نہ ہم رہ گزر کو دیکھتے ہیں، عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں، مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر، یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں، سو دیکھ کر تیرے رخسار و لب یقیں آیا کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی، اب تیرے ذکر پہ ہم بات بدل دیتے ہیں، کتنی رغبت تھی تیرے نام سے پہلے پہلے، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، لو پھر تیرے لبوں پہ اسی بے وفا کا ذکر، احمد فراز تجھ سے کہا نہ بہت ہوا، نہ شب و روز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے، کس برہمن نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے، یاد آئی ہے تو پھر ٹوٹ کے یاد آئی ہے، کوئی گزری ہوئی منزل کوئی بھولی ہوئی دوست، کتنا آساں تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے،
زندگی پر اس سے بڑھ کر طنز کیا ہوگا فراز، اس کا یہ کہنا کہ تو شاعر ہے دیوانہ نہیں۔ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک، جو تمہیں بلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ۔ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ تو یہ وہ اشعار ہیں کہ جو احمد فراز کے مشہور اشعار آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کی ہم غزل کو پڑھتے ہیں، پہلے غزل پوری پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہم تشریح اور اس کا مفہوم بعد میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم ان کی وہ نظمیں پڑھیں گے جو جن کی وجہ سے ان کو قید بھی کیا گیا، اور جو احمد فراز کی غزل کے لیے آپ جو ہے وہ یاد بھی کر سکتے ہیں کچھ اشعار جو آپ کو حوالے کے لیے کام آئیں گے۔ تو لب کشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغ سردار کو کیا بولنا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار سر دار کو کیا بولنا ہے۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب و فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کا ردیف بہت اعلیٰ ہے، بولنا ہے، اور اوپر سے آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا جو قوافی ہیں اس غزل کے وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں، سرکار، تلوار، خریدار، یار، اور سر دیوار، اور یہاں پر آپ سر دار اور اسرار اور کردار اور طرفدار دار، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قوافی لائے ہیں جس سے اس غزل کی شان زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس غزل کے اندر 8 اشعار ہیں، اس کا ماخذ ہے عشق جنوں پیشہ ہے، اور آپ اس غزل کے ہر شعر کے اوپر ایک جو ہے عنوان لکھ سکتے ہیں، ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں۔ نظم کا تو اپنا عنوان ہوتا ہے، لیکن غزل کی تشریح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شعر کے اندر سے کوئی نقطہ، کوئی موضوع نکالا جائے اور اس پر بات کی جائے۔ تو یہ 8 اشعار اور 8 عنوان ہیں، یہ آپ اپنی جو ہے کتاب کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ ہر شعر کے اوپر پہلے شعر کے اوپر لکھیں لہو بولتا ہے، دوسرے کے اوپر وطن کے غدار، تیسرے کے اوپر جھوٹے گواہ، چوتھے کے اوپر خوف کی حالت، پانچویں پر سرے دار، نمبر 6 شاہ کا فرمان، نمبر 7 تماشا گر، اور نمبر 8 شاہوں کے دربار۔ تو یہ 8 اشعار 8 عنوان، اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اب جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے لکھ لیں، پھر ہم کچھ نظمیں ہم ان کی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لب کشا یعنی ہونٹ کھولنے والا، سرکار کو کیا بولنا ہے۔ سرکار سے مراد یہاں پر جو فوجی حکومت تھی مارشل لاء والی آمریت کا دور، جنرل ضیاء، اس حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ لہو بولے گا یہاں پر یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، استعاراتی طور پر لایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب جو ہے وہ ایک ظلم ہے اور ظلم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اب ظلم نہیں بولے گا بلکہ مظلوم کی آواز بولے گی، تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو یہاں پر ایسے میلے میں خریدار یہ آسان ہے، اور نیچے جائیں آپ تو یہاں پر ایک لفظ ہے گوش بر آواز ہوا، گوش ویسے کانوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر لکھ لیں سنائی دینا کسی چیز کا، اور کان آپ لکھ لیں چراغ سر دیوار، دیوار کے اوپر رکھا ہوا چراغ، سر دار پھانسی کا تختہ، خلقت شہر، شہر کے لوگ، شاہ کا فرمان، بادشاہ، شاہ سے مراد یہاں پہ بادشاہ یعنی جنرل ضیاء الحق کی طرف اشارہ ہے، واقف اسرار یعنی کہ رازوں کو جاننے والا، پس پردہ پردے کے پیچھے، تماشا گر تماشا کرنے والا، کردار کریکٹرز کو کہا جاتا ہے، دربار شاہوں کے، بادشاہوں کے دربار، مصاحب دوست، خاص دوست، طرفدار کہتے ہیں حمایتی کو۔ تو یہ مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے دیکھ لیے، اور ہم کچھ اس غزل سے متعلق کچھ اشعار پہلی دیکھ لیتے ہیں۔ اب لہو بولے گا پہلے شعر کے ساتھ ہی آپ دیکھیں، اور پوری غزل کے اندر آپ کو انقلابی شاعری نظر آئے گی، تو کچھ انقلابی اشعار آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں
اور ان کی نظم کو بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دو نظمیں بڑی مشہور ہیں، ایک ہے پیشہ ور قاتلوں اور ایک ہے معاصرہ، اس کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں ہم۔ تو نسیم صدیقی ایک شعر کے اندر کہتے ہیں کہ زخم سنتے ہیں لہو بولتا ہے، چاک چپ ہے تو رفو بولتا ہے۔ اقبال عظیم لہو بولنے کے اوپر بہت ہی خوبصورت یہ ان کے اشعار آپ دیکھیں گے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ تنہا نہیں ہوں میں، شاید کہیں قریب کوئی دوسرا بھی ہے، قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، یہ حسن اتفاق ہے، یہ حسن اہتمام ہے، جس جگہ فرات وہیں کربلا بھی ہے، ہم پھر اپنے چہرے نہ دیکھیں تو کیا علاج، آنکھیں بھی ہیں چراغ بھی ہے آئینہ بھی ہے، اقبال شکر بھیجو کہ تم دیدہ ور نہیں، دیدہ وروں کو آج کوئی پوچھتا بھی ہے، تو قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ یہ وہ ایک نظم ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے فوج پر جو انہوں نے مارشل لا لگایا اس پر جو ہے وہ طنز بھی کیا ہوا ہے یہاں پر، اور اس کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ پپڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں، آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں، خون اترا تمہارا تو ثابت ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے، اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں خون اترا تمہارا تو ثابت ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، تو پیشہ ور قاتلوں اس نظم کا نام ہے۔ ایک جگہ پر احمد فراز خود کہتے ہیں کہ جو ہوس فروش تھے شہر کے، سبھی مال بیچ کے جا چکے، مگر ایک جنس وفا میری سرے راہ دھری کی دھری رہی۔ تو یہاں پر دیکھیں وہ لوگ جو غدار وطن ہیں، اس کے اندر موضوع آئے گا غزل کے اندر غدار وطن، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہوس فروش سارے شہر کے سبھی مال بیچ کے جا چکے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وطن کا جو ہے وہ وفادار کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ غدار وطن ہیں۔ میرے ناقدوں نے فراز جب میرا حرف حرف پرکھ لیا تو کہا کہ عہد رعا میں بھی جو بات کھری تھی کھری رہی۔ ایک غزل بہت ہی خوبصورت غزل ہے، اس کے اندر بھی آپ ان کی انقلابی شاعری دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ان کا جو اوپر سب سے پہلا شعر جو مقطع ہے، جو یہاں پر آپ دیکھیں گے آخر میں آپ کو مقطع نظر آ رہا ہے، یہ جو مقطع ہے اس کا، یہ مقطع احمد فراز کے کتبے پر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی قبر کے جو کتبہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو پوری غزل ہم پڑھتے ہیں اور مقطع بھی ہم دیکھیں گے۔ مطلع دیکھیں کہ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، تھا جنہیں زحم گمان وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے، میں کے صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا، میں نے اس جان بہاراں کو بہت یاد کیا، جب کوئی پھول میری شاخ ہنر پر نکلا، شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا، تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا، میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ یہ آخری جو مقطع ہے ان کی کتبے پر جو ہے وہ قبر کے کتبے پر بھی درج ہے۔ یہ وہ نظم ہے، محاصرہ مشکل نظم ہے، اور اس کو احمد فراز نے جس حیثیت سے پڑھا ہے خوبصورتی سے، وہ بھی میں نے اپلوڈ کیا، وہاں پر ان کی آواز میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے متعلق دلچسپ بات یہ کہ ضیاء الحق کی سخت پالیسی پر چوٹ کرتے ہوئے اس نظم کو اس پس منظر میں احمد فراز نے جب یہ نظم لکھی تو ایک مشاعرے میں جب نظم پڑھی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ وہ نظم ہے، اس نظم کو پڑھتے ہیں اور حوالے کے اعتبار سے آپ جان جائیں گے کیسی انقلابی شاعری تھی احمد فراز کی۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے، وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام، امید لطف پہ ایوان کج کلا میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو، مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں، تم اہل حرف کے پندار کے ثناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گدا گران سخن کے ہجوم سامنے ہیں،
قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے ادوف کے لیے، دودوف کہتے ہیں دشمن کو، کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسہ کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو پیغ چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پر دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے جو لکھا تپاکے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زباں تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ تو یہ وہ نظم ہے جو احمد فراز نے کہی ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد ان کو قید کر لیا گیا۔ اب اس غزل کے اندر ایک اور خاص بات آپ یاد رکھیے گا، ہم اس کے اب اشعار کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 8 اشعار ہیں، اور پہلا شعر آپ کو ٹھیک ہے لب کشا لوگ، اور اس کے بعد شعر نمبر 2، اور اس کے بعد شعر نمبر آپ کو نظر آئے گا 2 3 اور 4، شعر نمبر 4 5واں اور 6واں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائٹ پر، سوال نمبر 1، پھر اس کے بعد سوال نمبر الف کے بعد 1 کے بعد سوال نمبر بے دال جیم، تو یہاں پر 4 سوال ہیں جو بڑے خاص ہیں اس غزل کے، تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، تشریح کے اندر یہ سوالات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پہلا سوال اب لہو بولے گا، دوسرا سوال یہ بے آپ کو نظر آ رہا ہے، تیسرا جیم ہے اور دال ہے، ساتھ ایک صنعت کا ذکر بھی کیا گیا ہے جسے صنعت امرات النظیر کہتے ہیں، اس کو ہم نے علیحدہ لیکچر میں نے بیان کر دیا، وہ لیکچر جا کے دیکھ سکتے ہیں صنعت امرات النظیر کا، تو اس میں آپ کو صنعت امرات النظیر کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم غزل کے اشعار کو پڑھ کے ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ آمریت آ چکی ہے، وہ اپنی طرف سے جو بھی ظلم کرتی رہی ان کے آگے کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا، تو لیکن ظلم جو ہے وہ ایک وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مظلوم کی دعا، مظلوم کے اوپر گزرا ہوا جو غم ہے یا اس کا اگر لہو بہا دیا جائے تو وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا، اسی لیے لوگ جو ہیں وہ بعد میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ظلم کے خلاف، اور اسی لیے کہا ہے یہاں پر کہ لب کشا لوگ ہیں، کہ اب جو ہے بہت بول چکے جنہوں نے ظلم کیا اس حکومت کے اندر، وہ اب نہیں بولیں گے، اب وہ لوگ بولیں گے جن کی زبانیں بند تھیں اور اب ان کی زبانیں کھل چکی ہیں، اس لیے وہ جو بولیں گے اور وہ بولیں گے جو اس کے بعد یہ حکومت پھر ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گی، تو لب کشا لوگ ہیں، اب تو لوگ بولنے والے ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، اب سرکار کچھ نہیں بول سکتی، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ اگر ظالم کے پاس تلوار ہے، ظالم کے پاس تلوار سے مراد یہاں پر طاقت ہے، آپ جو ہے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی کو ذرا دیکھا کریں، حقیقت سے مجاز کی طرف جایا کریں جیسے علم بیان میں ہوتا ہے، تو آپ تلوار کو ذہن میں رکھیں، تو یہاں پر کوئی بھی ظالم ہے تو اس کے پاس طاقت ہے، تو اپنی طاقت کے ذریعے وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، تو ایک وقت تک وہ ظلم کرتا رہتا ہے اور اس کا ظلم بولتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنا وہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم پر اس کا ظلم چلتا رہتا ہے، لیکن جب مظلوم کی دعا، مظلوم کی فریاد اور آہ و بکا وہ آسمانوں تک جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا لہو، اس پر گزرے ہوئے غم وہ رائیگاں نہیں جاتے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ظالم جو ہے
وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ظلم کے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا، تلوار کو کیا بولنا ہے، کہ لوگ بہت جو ہیں وہ اب بولنے والے بن گئے ہیں، کیونکہ وہ ایک وقت تھا چپ رہے اور سرکار بولتی تھی، حکومت بولتی تھی، مارشل لا لگا دیا گیا اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں، لیکن اب لوگ بولیں گے اور اب تلوار نہیں بولے گی اور ان کا حکم نہیں چلے گا، اب جو ہے وہ لہو بولے گا۔ لہو بول یعنی کہ وہ اپنا مقام حاصل کر کے رہیں گے، جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے رہیں گے۔ تو یہاں پہ لہو بولے کا استعاراتی طور پر یہاں پر بیان کیا گیا، تو مجازی معنی یہاں پر مراد ہوں گے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ ایک تو شعر کے اندر آپ میلہ اور خریدار، یہ صنعت مرات النظیر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی شعر کے اندر ایک لفظ کی مناسبت سے کچھ اور جو ہے وہ الفاظ کا ذکر آ جائے، اس کی مناسبت سے اس کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ تو میلہ اور خریدار، تو یہاں پر بکنا، میلہ، خریدار، تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے یہ صنعت مرات النظیر یا جس کا دوسرا نام ہے صنعت تناسب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اب اس کے اندر آپ یاد رکھیں، کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے اس منظر کو سامنے لے آئیں کہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، وہاں پر بیچنے والا بھی چیزوں کو بیچنے والا موجود ہے اور خریدار بھی موجود ہے وہاں پر۔ تو جو خریدار ہے جب وہ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو بیچنے والا جو چیزوں کا بھاؤ اس کو بتاتا ہے، اس کی قیمت بتاتا ہے، تو قیمت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا کیا مقام ہے۔ قیمت زیادہ یا لازمی بات ہے، چیز اعلیٰ ہوتی ہے تو قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور چیز اگر اس نوعیت کی نہیں ہوتی تو قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ تو قیمت کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر ایسی چیز کہ جو خود اپنا ریٹ نہ لگائے اور خود ہی بکنے کے لیے تیار ہو جائے تو لازمی بات ہے اس چیز کو کوئی نہیں خریدتا۔ تو یہاں پر جیسے پہلے شعر کے اندر لہو بولتا ہے، آپ دیکھیں ہم نے کہا لہو بولتا ہے، تو اسی طرح دوسرے شعر کے اندر وطن کے غداروں کا ذکر ہے۔ اب وطن کے غداروں کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ بیان کیا ہے کہ ایسا میلہ جس میں بکنے والی چیز خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ خریدار کیا اس کی بولی لگائے گا، اس کو کیا ریٹ، وہ تو پھر مفت کا بھی وہ نہیں لے گا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو حکومت کے ہاں بک جاتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر غدار وطن سے مراد وہ لوگ نہیں ہوتے، بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وطن کا غدار صرف وہی شخص ہے جو اس دنیا کے اندر اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ وفاد کر رہا ہے اور دشمنوں کے ساتھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ غدار ہم اس کو کہیں گے جو ملک کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کرتا ہے اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے، ہم اس کو غدار کہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بندہ جو ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی ملک کی پالیسیوں کو نہیں مانتا، یا پھر ایسا بندہ جو ملک کو لوٹ رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، یا ایسا بندہ جو اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہے، جو ایسا بندہ جو قوم کے حساب سے اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہے، وہ سارے کے سارے غدار ہوتے ہیں۔ تو ایسی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی حکومت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس جو ہے عہدہ وہ دے سکتے تھے، تو وہ ان کے آگے بک گئے۔ اور یہ بکنے والے کیسے ہیں کہ ان کا ریٹ انہوں نے نہیں لگایا خریدنے والوں نے، بلکہ انہوں نے کہا ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، تو خود اپنا ریٹ بھی نہ لگایا اور ان کے آگے پیش ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ان کی پھر کیا اہمیت ہوگی، ایسے تو غدار ہیں اور یہ بدترین غدار کہلائیں گے جنہوں نے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ تو بکنے والوں میں، یہ بکنے والوں سے مراد ہے غدار وطن، جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ٹھیک ہے، مطلب ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے خرید لو مجھے خرید لو۔ تو ایسے میلے میں، یہ میلہ لگا ہوا ہے تو یہ میلہ ہے کہ بکنے والے جو لوگ ہیں وہ میلے کی طرح ہیں۔ خریدار کو کیا بولنا ہے، تو خریدار جو ہے وہ اس کو کیا بولنا ہے، وہ کیا بولے گا وہاں پر، کیونکہ یہاں پر بکنے والے بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنا کوئی جو ہے قیمت بھی نہیں لگائی۔ تو یہ غدار لوگوں پر یہ شعر کہا ہے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں ان پر بات کی ہے احمد فراز نے،
کہ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، کیونکہ ان کو جب قید کر دیا گیا تو ان کو پتہ تھا کہ جو گواہ بلائے جائیں گے وہ لازمی بات ہے وقت کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ جھوٹے گواہ ہوں گے، وہ خریدے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں گواہی دینے چلے آئے ہیں، اور گواہی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچ پر مبنی ہونی چاہیے، جھوٹی گواہی تو نہیں ہوتی ہے، اور حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں وہ لوگ جو عدالت میں میرے خلاف گواہی دینے چلے آئے ہیں تو مجھ کو معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ ان کے یار ہیں اور ان کے دوست ہیں، اور وہ ان کے خلاف تو بول نہیں سکتے، لازمی بات انہوں نے میرے خلاف ہی بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر بھی وطن کے ضمیر فروشوں اور وطن کے غداروں اور جھوٹے گواہوں پر یہاں پر بھی احمد فراز نے بات کی ہے۔ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغے سرے دیوار کو کیا بولنا ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت آپ منظر ذہن میں لائیں تو پھر آپ کو اس شعر کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اس کا موضوع ہے خوف کی حالت۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، وہ خوف کے اندر، اگر عام مفہوم ذہن میں رکھیں تو یہ کہ ایک بندہ خوف کے اندر وہ جب چلا جائے اور اس کو پتہ ہو کہ اب میری آواز کو دبا دیا جائے گا، تو وہ پھر کیا بولے گا؟ وہ کچھ نہیں بول سکتا۔ جیسے اگر وقت کی حکومت ہے، اس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، بے شک وہ حق کی ہو، تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور آپ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی بات بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہاں پر بھی جو بات کی ہے احمد فراز نے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغ سرے دیوار کو کیا بولنا ہے۔ یعنی آپ ایک چراغ وہ دیوار کے اوپر رکھا ہوا ہو اور وہ جل رہا ہے اور وہ لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اگر اس کو کان دے دیں اور اس کے کانوں میں آپ ہوا کی آواز آتی رہے تو وہ کیا پوری طرح جل سکے گا؟ وہ تو یہی ذہن میں وہ اس کو یہی آواز آئے گی اور یہی سمجھے گا کہ ابھی میں بجھتا ہوں، ابھی میں میری جو ہے وہ لو چلی جائے گی، اور میں جو اجالا جو میں نے میری وجہ سے اجالا پھیلا ہوا ہے اور جو میں روشنی دے رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہاں پر اپنے آپ کو چراغ کا ہے کہ میں ایسا چراغ ہوں جو میں بولنا چاہتا ہوں، اور میں لوگوں کے فائدے کے لیے بولوں گا، میں حق کی بات کروں گا۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب بھی میں بولوں گا اور میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ تم نے نہیں بولنا، تم نے حق کی بات نہیں کرنی، لیکن میں پھر بھی کروں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ کسی وقت بھی وہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو میری حالت ایسی ہے کہ مجھے وہ خوف میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ میری زبان کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن میں پھر بھی بولوں گا۔ اور احمد فراز واقعی بولتے رہے اور ان کی شاعری اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گنہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ دیکھیں جب ایک گنہگار شخص کو، ٹھیک ہے، ایک مجرم کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جاتا ہے، یا اس سے پہلے جب وہ اس کی موت کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کا موت کا دن طے ہو جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی کیا معلوم کہ وقت کی حکومت جو میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں تو وہ مجھے سرے دار یعنی پھانسی کے تختے تک پہنچا دیں اور مجھے پھانسی دے دیں۔ تو مجھ سے اگر پوچھتے بھی ہیں، اگر تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم اپنی آخری خواہش بتا دو، تو میں تو گنہگار ہوں، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، میں نے حق کی بات کی ہے، اور میں نے اپنے ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے، تو مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں گنہگار ہوں تمہاری نظروں میں۔ اب میں پھانسی کے تختے پر اگر تم پہنچا بھی دو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ یعنی شہر کے لوگ شاہ کے فرمان کے بعد، یعنی کہ مارشل لاء لگانے کے بعد، جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد، وہ شہر کے لوگ چپ تھے، ان کو پتہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو کئی رازوں کو جاننے والے تھے، واقف اسرار یعنی رازوں کے جاننے والے، ان کے رازوں کو جانتے تھے اور ان کو ساری بات کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا حق کیا ہے، سچ بات کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو حق و باطل کی جنگ تھی، لیکن حق کا ساتھ دینے والے لوگ کم تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ تو اپنی آواز بلند کرتے ہیں لیکن ان کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں پر کئی ایسے لوگ تھے جو ان کے رازوں سے واقف تھے لیکن وہ نہیں بولے، کیونکہ وہ شاہ کے فرمان کے بعد چپ ہو گئے تھے۔ وہی جانے پسے پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ دیکھیں ایک آپ ڈرامے کو ذہن میں رکھیں یا کوئی فلم ہوتی ہے، اس کو جب ڈرامے کو بنایا جاتا ہے یا فلم کو بنایا جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے،
اور پروڈیوسر ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرتا ہے ساری فلم کو اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایسے فلم بنانی ہے، تو اس کے اندر کریکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اب کریکٹرز جو ہوتے ہیں، وہ کردار جو ہوتے ہیں، تو وہ کیا اپنی طرف سے کچھ باتیں بولتے ہیں، یا پھر وہ چیزیں وہ پڑھتے ہیں جو وہ اسکرپٹ کے اندر لکھی ہوتی ہے۔ تو لازمی بات ہے کردار جو ہوتے ہیں وہ چیزیں پڑھیں گے اس مووی کے اندر، جو ڈرامے کے اندر، جو ان کو اسکرپٹ کے اندر کہا جائے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ پڑھیں گے یا بولیں گے یا کوئی اپنا رول ادا کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کا یہ رول نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اسکرپٹ پڑھیں جو آپ کو دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں احمد فراز۔ کہتے ہیں کہ وہی جانے پس پردہ، یعنی پردے کے پیچھے، یعنی ڈرامہ ہو رہا ہے اور پردے کے پیچھے جو ہے وہ تماشا گر، تماشا کرنے والے موجود ہیں، اور وہ بتا رہا ہے کرداروں کو کہ تم نے یہ بولنا ہے، تم نے یہ بولنا ہے۔ تو یہاں پر جو تماشا گر ہے وہ بتایا ہے کہ فوجی جو ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اور وہ تماشا گر ہیں، اور پس پردہ جو سارا تماشا کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، اور جو آگے ان کے لوگ ہیں کٹ پتلی کی طرح جو ہیں موجود ہیں، اور جو کردار موجود ہیں، کریکٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے جو اگر بات کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے، بلکہ ان سے وہ بات کروائی جا رہی ہے۔ تو تماشا گر سارے کا سارا یہ کام کروا رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا کام ایسے ہو رہا ہے جیسے پس پردہ کوئی رول کسی کو دے دیا جاتا ہے اور وہ رول ادا کرتا ہے۔ تو جتنے بھی حکومت اس دور میں، جتنے بھی حکومت کے ادارے ہیں، تو وہ ادارے جو ہیں وہ فوج کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا اب کوئی بھی ادارہ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا، کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا، بلکہ وہ بولے گا جو تماشا گر یعنی فوجی چاہیں گے۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے، مصاحب ہو فراز، وہاں غالب کے طرف دار کو کیا بولنا ہے۔ اس شعر کے اندر صنعت تلمیح کا استعمال ہے، اور غالب کی زندگی کو یاد کیا گیا ہے۔ اب غالب کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے یہاں پر ایک وہ زندگی کا اس کا دور یاد کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غالب کا جو دور ہے وہ مغلیہ حکومت کا دور ہے، اور مغلیہ حکومت کے دور میں آخری جو بادشاہ ہیں وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر خود بھی شاعر تھے، وہ شاعری کا شوق رکھنے والے جو تھے ایک بادشاہ تھے، اور وہی دور غالب کا ہے۔ اب بہادر شاہ ظفر کے جو استاد ہے وہ ابراہیم ذوق ہے، تو ابراہیم ذوق جو ہے اس کی غالب کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ وقت بھی ایک، دور بھی ایک تھا، اور معاصرانہ جو ہوتی ہے وہ آپس میں چپکلش ہوتی ہے، ایک حسد ہوتا ہے، تو اس کو یہ حسد تھا۔ تو ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا لال قلعے کے اندر، جو سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا، اس کے اندر تمام شعراء کو بلایا جاتا تھا، غالب کو یہ نہیں بلانے دیتا تھا ابراہیم ذوق، جو بہادر شاہ ظفر کا استاد تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ راستے سے جا رہا تھا، تو اس راستے کے جاتے ہوئے غالب وہاں پر بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو غالب نے ایک جملہ جو ایک مصرع تھا وہ اس پر کسا اور کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ جب یہ مصرع اس نے کہا تو تو ابراہیم ذوق نے وہ سن لیا، اس کے ساتھ اس کے دوست وغیرہ تھے، غلام تھے، انہوں نے بھی سن لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مصرع ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو وہ جب وہ گیا واپس لال قلعے کے اندر، تو وہاں پر اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ آج کل جو غالب ہے وہ سرعام مجھ پر فکری کستا ہے، تو کیوں نہ اس کو اس دفعہ کے مشاعرے میں جو ہونے والا ہے اس میں بلایا جائے، اور پہلے ہی بہادر شاہ ظفر کے کان میں یہ بات ڈال دی جائے کہ غالب نے ایسا کہا ہے، اور یہاں پر آئے گا تو اس کی عزت میں کمی ہوگی، اس کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کو ایک جو ہے وہ انہوں نے خط بھیجا جس کے اندر اس کو دعوت دی گئی کہ آپ جو ہے اس جو مشاعرے کے اندر آئیں۔ اب غالب تو سمجھ گیا، اس کو پتہ تھا اس بات کا تھوڑا سا، تو غالب چلا گیا اس مشاعرے کے اندر، اور لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ آپ نہ جائیں، تو وہ بڑا تیز ہے ابراہیم ذوق، لیکن انہوں نے کہا میں جاؤں گا، اور میں بھی شاعر ہوں، میں وہاں پر جاؤں گا لازمی۔ جیسے ہی مشاعرہ شروع ہوا تو وہاں پر بہادر شاہ ظفر سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس دور میں یہ تھا، رواج ہوتا تھا کہ جب بھی مشاعرہ شروع ہوتا تھا تو جس کے سامنے شمع ایک ہوتی تھی وہ لائی جاتی تھی، وہ غزل پڑھتا ہوتا تھا سب سے پہلے۔ جیسے ہی وہ غزل ختم ہوتی تھی، اسے جو ہے وہ شمع کو دوسرے شخص کے سامنے، دوسرے شاعر کے سامنے رکھا جاتا تھا، پھر وہ غزل پڑھتا تھا۔ تو جیسے ہی مشاعرہ شروع ہونے لگا تو سب سے پہلے بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ سرعام راستے میں جو میرے استاد محترم ہیں ابراہیم ذوق، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں شاعر بولے کہ نہیں جی ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ
کے استاد کے بارے میں ایسی بات کہی۔ تو اس پر دوسرے ایک شخص نے کہا جو ابراہیم ذوق کا دوست تھا، اس نے کہا کہ نہیں جی ایسا ہوا ہے اور غالب نے کہا ہے ایسی بات۔ انہوں نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ غالب نے کہا ہے کہ بنا شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ تو بادشاہ صاحب نے غالب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا جی میں نے کہا ہے، لیکن یہ میری غزل کا مقطع کا مصرع اولا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ پورا مقطع پھر کیوں نہ پڑھیں؟ تو انہوں نے پورا پھر مقطع پڑھا جس وقت، تو وہ واہ واہ کرتے رہ گئے، تو کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ جیسے ہی یہ شعر پڑھا تو بہادر شاہ ظفر، ابراہیم ذوق واہ واہ کرنے لگے اور وہ شمع لا کر غالب کے سامنے رکھ دی کہ آپ ہی سے آج کے مشاعرے کا ہم جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ پھر انہوں نے پوری غزل پڑھی اور وہ غزل بڑی خوبصورت تھی، جس کا مطلب بہت خوبصورت ہے کہ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو یہ غزل ایسی غزل تھی اس مشاعرے کے اندر، جس کے بعد پڑھنے کے بعد ابراہیم ذوق بھی واہ واہ کرتا رہ گیا اور بہادر شاہ ظفر بھی غالب کو ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ میرے پاس آئے۔ تو وہ دور تھا کہ اس کے بعد غالب جو ہے اس کو ہر مشاعرے میں بلایا جاتا تھا۔ تو ایک وہ دور، اس دور کو یاد کر رہے ہیں یہاں پر احمد فراز، کہ دربار بھی بادشاہوں کا ہو اور اس کے خاص دوست بھی بیٹھے ہوں اور اس کے استاد بھی بیٹھے ہوں اور استادوں کے بھی سارے کے سارے دوست بیٹھے ہوں، تو وہاں پر غالب اکیلا بیچارہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں یہ ایسا دور میں گزار رہا ہوں، یہاں پر جو ہے بادشاہ سلامت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب، اور پھر اس کے بعد جو ان کے سارے دوست ہیں وہ ان کے دوست ہیں، میرا تو کوئی نہیں ہے، میں تو غالب کی طرف ہوں، میرا طرفدار کون ہوگا؟ جہاں دربار ہو شاہوں کے، جہاں دربار بادشاہوں کے ہوں اور ان کے خاص دوست بھی ہوں، تو وہاں غالب کے، میرے جیسے بندے کے جو ہے وہ طرفدار یعنی حمایتی کون ہوگا؟ وہ حق کی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ غزل ہے جو احمد فراز کی زندگی کو بتا رہی ہے، اور زندگی کا وہ حصہ جو ہماری نظروں سے دور ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ایسی سیاسی اور انقلابی شاعری جو ہے وہ بیان کی ہے جو لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ غزل تھی۔ اب ہم اسی غزل کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے سوال نمبر الف بے جیم دال۔ تو اب آپ کو یہاں پہ اب لہو بولے گا سے کیا مراد ہے، ہوا کے گوش بر آواز سے کیا مراد ہے، خلقت شہر کیوں چپ تھی شاہ کے فرمان کے بعد، آخری خواہش سرے دار پر کیا پوچھ رہے ہو کیوں نہیں بتائی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ تشریح جیسے لکھتے ہیں اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نظم اور جو غزل ہوتی ہے اس میں سے کئی ایسے سوال بھی آتے ہیں جو مصروں کے ساتھ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب جیسے یہ سوال ہیں تو کوئی بھی مصرع دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مصرے کی وضاحت بیان کرو، یہ مشقی سوال ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر بچوں کو کافی، اسٹوڈنٹس کو بھی کافی مشکلات پیش اس لیے آتی ہیں کہ انہوں نے مشقی سوال نثر سے تیار کیے ہوتے ہیں، اسباق سے۔ اب غزل سے اور نظم سے ان کی طرف ان کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے، وہ تشریح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی سوال آ جائے تو یاد رکھیے گا کہ یہ سوال جو ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں اور زیادہ تر آتے بھی ہیں مشقی سوالات میں، امتحانی نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں۔ تو ان کے اندر دو ہیڈنگ بنا دیا کریں، ایک شعر یا مصرے کی ہیڈنگ آپ نے لکھ لی بلیو مارکر سے، اور اس کے بعد آپ پورا شعر اگر یاد کر سکتے ہیں جو وہ پورا شعر یاد کریں، نہیں تو ایک مصرع یاد کر لیں انہی سوال کا، تو وہ مصرے کو آپ لکھ لیں صرف، اس کے بعد آپ وضاحت کی ہیڈنگ دیں اور اس کے اندر آپ تشریح کی طرح 6-7 لائنوں میں یا 5-6 لائنوں میں آپ وضاحت کو بیان کر دیں، اور اس کے اندر آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی نہیں دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان دونوں ہیڈنگز کے ساتھ ان تمام سوالات کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے سوال نمبر الف تھا، تو ہم نے یہ سوال نمبر الف دیکھا تو سوال نمبر الف کہہ رہے اب لہو بولے گا سے کیا مراد ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ شعر پہلا یا مصرع کم از کم یاد کرنا پڑے گا کہ اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ یہ آپ نے اس مصرے کو لکھ لیا، اس کی وضاحت آپ اس کے اندر پوری بات لکھیں گے کہ اس کے اندر احمد فراز کی انقلابی شاعری اور سیاسی شاعری ہے، اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہیں اب حکومت نہیں بول سکتی، کیونکہ اب حکومت کا ظلم ختم ہو چکا ہے،
اور ظالم کا وقت چلا گیا، اب مظلوم کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ تو اس طرح آپ آسانی سے بغیر جو ہے وہ نوٹس کو کاپی کیے ہوئے خود لکھنے کی کوشش کریں اور ان اشعار کو سمجھیں، اور آپ آسانی سے جو ہے ان تمام اشعار کے جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو غزل تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ غزل اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ احمد فراز کی زندگی جو آپ کے صفحہ نمبر 235 کا حصہ ہے، آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ساری کی ساری وہ بات کی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ احمد فراز کی شاعری کو جتنا قبول عام حاصل ہوا شاید ہی کسی اور کو سیل ممتنع میں شعر کہنا۔ اب سیل ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شعر جس کی بحر چھوٹی ہے اور وہ الفاظ کے الفاظ اس کے انتہائی آسان ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں وہ انتہائی آسان شعر ہے، لیکن وہ اس کے اندر مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں سیل ممتنع۔ اور پھر اسے عوام و خواص کے ذہن میں مرتسم کرنا، نقش اس کے بیٹھ جانا، یہ احمد فراز کے لیے بہت آسان کام تھا، اسی لیے کئی اس کے اشعار ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکے ہیں۔ ان کے کلام میں شگفتگی بھی ہے اور سماجی ناانصافیوں پر انہوں نے بات کی، ساری کی ساری بات ہوگی، اور 13 مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں، وہ مجموعے ہم نے پڑھ لیے۔ تو یہ باقی سارے کا سارا حصہ ہم نے پہلے ہی پڑھ چکے تھے۔ ہم آخر میں ایک کچھ اشعار ان کے ہیں جو وطن کی محبت پر لکھے ہیں کہ لوگ انہیں بشک غدار وطن کے ہیں، جیسے فیض کو کہتے رہے، انہوں نے کہا ہم تو وطن کے جانثار ہیں، اے میری عرض وطن پھر تیری دہلیز پہ میں یوں نگوسار کھڑا ہوں کوئی مجرم جیسے، آنکھ بے اشک ہے برسے ہوئے بادل کی طرح، ذہن بے رنگ ہے اجڑا ہوا موسم جیسے، سانس لیتے ہوئے اس طرح لرز جاتا ہوں اپنے ہی ظلم سے کانپ اٹھتا ہے ظالم جیسے۔ تو اب آپ اس کی خوب مشق کریں اس غزل کی، اور آپ اس کے سوالوں کو، اس کی تشریح کو، اور حوالے اشعار کے آپ کئی دے سکتے ہیں، نظمیں آپ کے سامنے ہیں، اور بھی اشعار میں نے پڑھ لیے، حوالے کے طور پر آپ ان کو اپنی تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو احمد فراز کی غزل جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ نے محنت کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور غزل شکیب جلالی کی سیکنڈ ایئر کا لیکچر وہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر کچھ گرامر کے سوال ہیں اور کچھ مزید چیزیں ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے ہیں، اس کو بیان کروں گا۔ آپ نے میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔